الاشتغال بما لا نفع فيه في الآخرہ، ایسی چیزوں میں مشغول ہو جانا جن کا فائدہ آخرت میں نہ ہو. یہ تربیتی پہلو بھی پیش نظر ہونے چاہیے. ایسی چیزوں میں مشغول ہو جانا جن کا آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہو، یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. ایک آدمی غیر ضروری چیزوں میں پڑا ہوا ہے، وہ سلفی نہیں ہے. صحیح سے سلفیت کو جاننے کی ضرورت ہے میرے دوستوں. لیس من منهج السلف ان يخوض كل طالب علم في الجرح والتعديل فإن لكل فن رجاله. کہتے ہیں کہ منہج سلف میں سے یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی طالب علم ہو. جیسے میں طالب علم ہوں، کیا کریں؟ ہر طالب علم ان يخوض كل طالب علم في الجرح والتعديل، ہر طالب علم اب جرح و تعدیل میں گھس جائے، یہ بھی منہج سلف میں سے نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا علم حاصل کرتے ہیں بولتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، وہ عالم نہیں ہے، وہ مبتدی ہے، غلط ہے. ارے میں نے بعض لوگ ایسے دیکھا ہے سبحان اللہ، جنہوں نے جو ہے اللہ نے ایک توفیق دے 1 سال پہلے اہل حدیث بنے اور 30 سال سے ایک دعوت تبلیغ میں لگے ہوئے عالم ہیں. ان کے والد اہل حدیث ہیں، وہ خود اہل حدیث ہیں، مدرسوں میں اہل حدیث مدرسوں میں پڑھ چکے ہیں، خوب جانتے ہیں. یہ 1 سال پہلے اہل حدیث بن کر کیا بولتا ہے، وہ اہل حدیث نہیں ہے. بولے 29 سال زمانہ گزر گیا پوری اہل حدیثیت میں، ان کے بارے میں ان جناب کا کیا خیال ہے؟ وہ اہل حدیث کہاں ہیں؟ کیسے معلوم ہوا؟ کیونکہ یہ پکے اہل حدیث ہیں. بولے اب ان کو کیا کہاں سے معلوم ہوا؟ 1 سال کا علم ہے. یہ کسی کے پاس بیٹھے اور 1 سال میں سب پر فتویٰ لگانا شروع کیا. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو شیخ نہیں بولتے اور سب پر جرح کر رہے ہیں. میں نے بعض لوگوں سے ملاقات کی، اللہ نے ایک توفیق دے ان کو، کہا کہ شیخ، کہا کہ میں شیخ نہیں فلاں ہوں. میں اب ان کی باتیں، میں نے ان کی بات سنی نا، وہ کسی کو نہیں بخشے ہیں، سب پر بولنے لگے ہیں، سب پر بولتے ہیں، کسی کو نہیں بخشا. کس نے اجازت دی آپ کو؟ کس نے اجازت دی بھائی؟ جرح تعدیل کے لیے علماء ہیں، طالبہ ہیں کیا؟ یہ تزکیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک طالب علم بن جانے کا مطلب کیا ہے؟ علم وہ شیئر کر سکتا ہے، نالج بانٹ سکتا ہے. میں جس بانٹ رہا ہوں، اب میں بولوں فلاں عالم کے بارے میں آپ کیا بولتے ہیں، وہ کمزور ہے تھوڑا سا سنت کے معاملے میں، آپ کو کیسے معلوم؟ میں بڑا عالم ہوں ان سے بھی، ایسا ہے؟ میں کیا، میں بڑا عالم نہیں ہوں مگر اس بڑے عالم کے بارے میں ضرور جانتا ہوں، وہ صحیح نہیں ہے. بولے ارے اس سے بڑی جھوٹی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو اگر بڑا عالم نہیں ہے تو بڑے عالم کے بارے میں فتویٰ کیسے دے سکتا ہے؟ تو یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. آپ میں سے ہر کسی پر یہ ضروری ہے کہ علماء کے بارے میں اپنی زبانوں کو بند کر لیں، کچھ نہ بولیں. ہمیں پابند بنایا کیا اس بات کا کہ علماء کے بارے میں بولتے پھریں کہ وہ صحیح نہیں، یہ صحیح نہیں، یہ صحیح نہیں، وہ صحیح نہیں. ارے یار آپ معلوم کرو علماء سے. ہاں اگر آپ نے کسی عالم سے بات معلوم کی ہو کہ فلاں آدمی صحیح نہیں ہے تو اس عالم کے حوالے سے بتاؤ کہ وہ آدمی صحیح نہیں ہے، اس سے علم نہ حاصل کرو. یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کیونکہ ضروری ہے، فتنے سے آ کر کرنا ضروری ہے. ایک مبتدی آدمی ہے جو دین پھیلا رہا ہے، بدعتی آدمی ہے، دین پھیلا رہا ہے اور پتہ ہے کہ وہ اہل حدیث نہیں ہے، اہل حدیث ہونے کا ڈھونگ رچاتا ہے اور اہل حدیث علماء نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ اہل حدیث نہیں ہے، اس سے بچو. اور اگر یہ بات مجھ تک ملی، مجھ تک پہنچی، مجھے بتایا کہ فلاں آدمی صحیح نہیں ہے اور تب میں نے کہا کہ فلاں عالم نے اس کے بارے میں بات کہی ہے، تو یہ غلط بات نہیں ہے. مگر میں اپنے طور یہ بات کہہ رہا ہوں کہ فلاں صحیح نہیں، فلاں صحیح نہیں ہے، تو یہ غلط ہے. جرح تعدیل ہمارا میدان نہیں ہے. اور خاص طور پر اہل حدیث نوجوانوں سے کہوں گا، میں وہ مدرسے میں طلبہ جو پڑھتے ہیں ان کی بات بھی کر رہا ہوں، ان کو بھی جرح تعدیل کا حق نہیں ہے. وہ تو بھی طالب علم بن کر آئے ہیں، علماء پر جرح کیسے کر سکتے ہیں؟ ان سے بات اگر کہی جا سکتی ہے تو ان طلباء پر جنہوں نے 1 سال یا 2 سال کا وہ جو ایک کورس کیا ہوا ہے، چھوٹا سا کورس کیا ہے، یا 3 دن کا ایک کورس کیا ہوا ہے، کہ آج کے 3 گھنٹے کا ایک کورس کیا ہوا ہے، وہ لوگ جا کر دوسرے علماء پر تنقید کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، یہ جائز نہیں. علماء پر گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے ہمارا منہج خراب نہیں ہوگا انشاءاللہ. یہ ضروری نہیں ہے کہ میں عالم کو غلط بولوں تبھی اہل حدیث بن گیا، یہ ضروری نہیں ہے. صحیح اہل حدیث بننے کے لیے کسی عالم کو غلط بولنا ضروری نہیں ہے، یاد رکھیں، ضروری نہیں ہے. اور اہل حدیث بننے کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر مشہور عالم سے علم حاصل کرو. اسٹیج پہ چڑھ گیا ایک آدمی، بولے اب اس سے بھی علم حاصل کرنا ہے، اس سے بھی علم حاصل کرنا ہے، جو بھی بول رہا ہے صحیح ہے، اس سے بھی سنو، اس سے بھی سنو، یہ بھی صحیح نہیں ہے. مجہول علماء سے بچنا چاہیے، اور وہ علماء جن کے بارے میں لوگ جانتے ہیں کہ علماء، ان کے بارے میں بولنے سے بھی بچنا چاہیے، غلط بولنے سے بھی بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایک توفیق دے. منہج سلف میں یہ بھی نہیں ہے العمل قبل العلم، علم حاصل کرنے سے پہلے عمل کرنا، یہ بھی منہج سلف میں نہیں ہے.
کیونکہ اللہ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. منہج سلف میں یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں غلو کیا جائے اور انہیں اللہ کے برابر قرار دیا جائے. نعوذ باللہ من ذالک. اور کچھ اصول ہیں. میں منہج سلف میں یہ بھی نہیں ہے کہ مطلق جہل کا بہانہ کر کے اپنے آپ کو دین سے روکا جائے، بلکہ منہج سلف میں یہ ہے کہ آدمی محنت کر کے اپنی کوششوں کو صرف کر کے علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. منہج سلف میں یہ بھی نہیں ہے توقیر المبتدعین، اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے، بدعتی لوگوں کی عزت کرنا بھی منہج سلف میں نہیں ہے. توقیر، ان کو بڑھانا، ان کو چڑھانا، ان کو لا کے اپنے اسٹیج پہ بٹھانا، ان سے سننا، یہ اہل السنہ والجماعہ کے منہج میں نہیں ہے. بلکہ ہمارے علماء نے بات کہی ہے ان هذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم، یہ دینی علم تمہارا اپنا دین ہے، اس کو حاصل جس سے کر رہے ہو اس کے بارے میں خوب جان لو. مبتدعوں سے علم حاصل نہیں کرتے، مبتدعین یعنی بدعتی لوگوں سے علم حاصل نہیں کرتے، اور نہ ہی ان کی توقیر کرتے ہیں، کیونکہ ان کی توقیر میں گویا کہ ان کے مذہب اور مسلک کی توقیر ہے، اور یہ گمراہی پھیلانے کے برابر ہے. منہج سلف میں یہ بھی نہیں ہے تکفیر الناس الا بما ورد انه کفر فی الشرع، لوگوں کی تکفیر بھی منہج سلف میں نہیں ہے، الا یہ کہ کفر اس کا شریعت میں ثابت ہو گیا ہو. اور یہ کافر بولنے کا حق کس کو ہے؟ کس کو ہے؟ مجھے اور آپ کو ہے. کافر بولنے کا حق بھی علماء کو ہے. ہمارے پاس تکفیر تو عام ہو گئی، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. یہ تکفیری منہج خوارج کا منہج ہے. بعض لوگوں نے بعض حدیثوں کو غلط سمجھا اور غلط سمجھ کر ان کو جو ہے مسلمانوں پر منطبق کر کے ان کو غلط سمجھ کر مسلمانوں کو کافر قرار دینا شروع کیا. بعض عملی غلطیوں کی وجہ سے بعض اچھے مسلمانوں کو لوگوں نے کافر کہنا شروع کر دیا. میں نے یہاں تک بات سنی ہے، ہمارے بعض اصحاب علم نے بات کہی مجھ سے کہ داڑھی مونڈنے والے کو دیکھ کر ایک اہل حدیث نے کہا کہ یہ کافر ہے. اللہ اکبر، داڑھی مونڈنا کفر ہے؟ یہ تو خوارج کا عمل ہے پھر. اور مسلمانوں کو کافر بولتے ہیں. یاد رکھیں ہم اہل حدیث سچے مسلمان اور صحیح مسلمان ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی لوگ غیر مسلم اور کافر ہو گئے. جو کلمہ گو ہے وہ مسلمان ہے. جس نے کلمہ پڑھا ہو لا الہ الا اور محمد الرسول اللہ کہا ہو، ہمارے قبیلے کو اختیار کرتا ہو، قبلے کو اختیار کرتا ہو، ہمارے ذبیحہ کو جائے سمجھ، وہ مسلمان ہیں انشاءاللہ. حال بتاؤ صحیح مسلمان نہیں ہے. اس میں بھی تفصیل ہے، ایک تکفیر مطلق ہے، ایک تکفیر متعین ہے. جتنے لوگ قبر پرست ہیں یا ایسے کام کرتے ہیں جو تکفیری ہیں، کفریہ مسلک کو اختیار کرتے ہیں، ہم ان کو عمومی طور پر کافر قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کافر ہیں عمومی طور پر. مگر کسی خاص آدمی کو کافر بولنے کے لیے کچھ اصول ہیں، ضوابط ہیں، اسے تکفیر معین کہتے ہیں. جب تک وہ اصول اور ضوابط اس میں نہ پائے جائیں، وہ شرائط اس کے اندر نہ پائی جائیں اور اس کے موانع اس سے دور نہ ہو جائیں، اس وقت تک وہ کافر نہیں ہوتا. اور یہ فیصلہ بھی علماء کرتے ہیں. اسی طرح ختم کر دیں، میں آپ کو ایک آخری بات کہہ کر میں بات کو ختم کرتا ہوں. اس میں اور نکات ہیں. بہرحال یہ نکتہ بھی ہے کہ منہج سلف میں یہ بھی نہیں ہے اہمال الکلام فی توحید اللہ تعالی وتقریر ذلك فی النفوس فإنه الأساس الذي يقوم عليه بناء الإسلام في كل أحد. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے معاملے میں کم گفتگو کرنا یا نرم گفتگو کرنا، لوگوں کے دلوں میں اللہ کی توحید کو بٹھانے کے معاملے میں گفتگو سخت نہ کر کے نرم گفتگو کرنا، اس کو ایزی لینا، معمولی کرنا اس میں گفتگو، یہ بھی منہج سلف میں نہیں. اللہ کی قسم ہماری گفتگو کا آغاز توحید کے ساتھ ہوتا ہے. ہماری گفتگو میں توحید پر بہت زور دیا جاتا ہے، یہ ہم اہل حدیثوں کی پہچان ہے. اور شرک کے خلاف خوب بولا جاتا ہے، یہ بھی ہماری پہچان ہے. اور جس نے توحید کو نظر انداز کیا ہو، جس نے شرک کے خلاف کم بولا ہو، سمجھ لیجئے وہ اہل حدیث نہیں ہے، وہ اہل حدیث نہیں ہو سکتا. جب کبھی توحید کی بات آتی ہے خوب بولتے ہیں، خوب بولتے ہیں اور خوب بولتے ہیں. اور کیوں نہ بولیں، یہی تو بنیاد ہے. اسی پر تو ہمارے اعمال چڑھتے ہیں، بلند ہوتے ہیں. اور اگر یہ کمزور تو پھر اعمال کیسے مضبوط ہو سکتے ہیں؟ شرک کے خلاف زیادہ اس وجہ سے بولتے ہیں کہ شرک اعمال کو ختم کرنے والا ہے. توحید والا آدمی گناہ بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اس گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اور شرک والا آدمی نیک کام کرے بڑے بڑے تو اس کے عمل تب بھی قبول نہیں ہونے والے. پھر کیسے شرک کے معاملے میں ہم ڈھیلے پن کا ایک رویہ اختیار کریں گے اور کیسے توحید کے معاملے میں مداہنت کو اختیار کریں گے؟ حضرات گرامی،
تو منہج سلف میں یہ ہے کہ ہم لوگ توحید کے بارے میں خوب بولتے ہیں، بولنا چاہیے، ہماری پہچان ہے وہ۔ اللہ کے رسول نے بات کیا کہی تھی پہلے؟ قولوا لا الہ الا اللہ، یہی ہمارا پہلا نعرہ تھا اور یہی ہماری آخری نعرہ ہے۔ دوستو، ہماری سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اگر وہ ہمارا محبوب ہے تو اس سے متعلق گفتگو کم کیوں؟ پھر سب سے زیادہ اسی پر گفتگو ہونی چاہیے۔ ہر مجلس میں بولیں اللہ ایک برحق معبود ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ توحید کو عام کرنے کی کوشش جتنی زیادہ ہو اتنی سلفیت بڑھتی ہے۔ پکا اہل حدیث وہی ہے جو توحید پر خوب بولے اور شرک کے خلاف خوب بولے، اور جس کے اندر کمی آتی ہے اتنا ہی وہ سنت سے اور جماعت سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ اور جو توحید کو چھوڑ کر دوسری گفتگو کرے نا، وہ اہل السنہ والجماعہ میں ہے ہی نہیں، وہ اہل حدیث ہی نہیں، وہ کتاب و سنت کا پابند ہی نہیں، وہ منہج سلف پر ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک توفیق عنایت فرمائے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ علم کتاب اور سنت کا نام ہے، اور اس علم میں مطلوب فہم ہے، اور فہم مراد اللہ اور مراد رسول اللہ کہتے ہیں۔ مراد اللہ اور مراد رسول اللہ کو جاننے کے لیے صحابہ کرام کے فہم کی ضرورت پڑتی ہے، اور صحابہ کرام کا فہم اختیار کیا جائے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے ایمان درست ہیں، ہمارے درمیان اتحاد ہے، اور ہم صحیح راستے پر ہیں، پھر ہم جنتی ہیں، جہنم سے بچے ہوئے ہیں۔ اور اگر ہم ایسا نہ کریں تو پھر گمراہیاں ہیں، جا بجا ٹھوکریں ہیں، اور پھر ایک دن جہنم کا ٹھکانہ ہمیں ملنے والا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سے محفوظ رکھے۔ تو ہماری دعوت یہ ہے اہل حدیثوں کی کہ ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، ہم حدیث کو جاننے والے اور ماننے والے ہیں، اور قرآن حدیث کو ویسے سمجھنے والے ہیں جیسے اللہ اور اس کے رسول نے سمجھانا چاہا ہے اسے، اور ان کی سمجھ کو ہم صحابہ کے سمجھ سے حاصل کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو غلطیوں سے دین کے معاملے میں محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اصلاح فرمائے غلطی ہو۔ میں نے جو باتیں کہیں اگر وہ درست ہے تو من جانب اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اس کے دین کی ہیں، اور اگر میں نے غلطیاں کی ہیں تو میری جانب شیطان کی جانب سے ہیں، اور اصلاح کے لیے میں ہمیشہ تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا۔